السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام کیسے ہوں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ لوگوں کا اسلامیہ ٹیچر ہوں، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ باب اول ایمانیات۔ اس میں جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو بچوں، آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتوں کو جانیں گے اور اس پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹا، اس سبق میں سب سے پہلے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کو جاننا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیسے کہتے ہیں۔ بیٹا، عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور اس کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سبق عقیدہ ختم نبوت میں کہ قرآن مجید میں عقیدہ ختم نبوت کا ذکر۔ تو بیٹا، عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں تقریباً قرآن مجید کے 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ایسے ہیں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے 100 آیات مبارکہ ایسے ہیں کہ اس سے صراحتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری نبی ہیں، یہ بات واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور آیات سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ میرے عزیز بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث جو ہیں نا وہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے 210 احادیث ایسے ہیں کہ اس سے صراحتاً عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مختصر سا حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت محمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ تو حضور کے بعد دوسرا نبی نہیں ہے تو عمر فاروق بھی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، اس سبق میں عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں اس بات پر جاننا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع۔ بیٹا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مسلمہ کذاب نے جھوٹ نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کر دیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہے نا وہ شہید ہوئے۔
اور اسی طرح ہاں مسلمہ کذاب کے علاوہ حارث دمشقی اور اسی طرح چند لوگوں نے اور بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی سرکوبی کی۔ بیٹا یہ آج ہمارا سبق تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب کل انشاءاللہ 11 تاریخ ہفتے کے دن میں آپ لوگوں کو آن لائن آؤں گا، تو اس سبق میں آپ لوگ دیکھیے ایمانیات عقیدہ ختم نبوت، اس کا ریڈنگ آپ لوگ کر لیں۔ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت میں آپ لوگوں کا سوال ہو یا جہاں پر آپ لوگ نہیں سمجھے ہو تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوالات کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ والسلام۔